بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، ادارہ تعلیمات شرعیہ میں آج ہمارے طلباء کرام نے قرآن حکیم اس کی تلاوت کی، اور اس تلاوت کا مقصد یہ تھا کہ گزشتہ دنوں میں جو باجوڑ میں عظیم ایک سانحہ ہوا ہے کہ اس سانحے میں جتنے لوگ شہید ہو گئے ان شہداء کی روحوں کو ایصال ثواب کیا جائے قرآن حکیم، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر یہ دعا کی گئی کہ ان کے جو ورثاء ہیں، جو باقی رہنے والے لوگ ہیں، جن کے لیے اس کے بعد ابھی مسائل پیدا ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی، غم آئیں گے، اور چونکہ ہلا گلا ہوتا ہے، لوگ تھوڑے بہت ہوتے ہیں، 2-4 دن گزرتے ہیں، سوشل میڈیا سے بھی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس محلے علاقے گھر سے بھی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ گھر والے اکیلے ہوتے ہیں اور انہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہی نے اس چیز کو فیس کرنا ہوتا ہے، ان کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک باپ جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے سے اٹھ گیا، غم اس کے لیے ہے۔ ماں جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے سے اٹھ گیا، غم اس کے لیے ہے۔ وہ بیوی جس کا شوہر چلا گیا، غم اس کے لیے ہے۔ وہ بہن جس کا بھائی چلا گیا، غم اس کے لیے ہے۔ اسی طرح خاندان ٹوٹ گئے، بکھر گئے، اور پھر المیہ اتنا بڑا کہ صرف جوتیاں دیکھ کر پہچان کر رہے ہیں کہ یہ ہاں واقعی ہمارا بھائی ہے۔ ساری زندگی کا یہ غم کہ پتہ نہیں ہم نے اپنے بھائی کو دفن بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور کپڑے دیکھ کر وہ پہچان رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا والد ہے، یہ ہمارا تایا ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ اور پھر عام انسان، یعنی وہ غریب لوگ، وہ ہمارے جیسے لوگ کہ وہ کوئی مدرسے کے طالب علم ہیں، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی اسکول ٹیچر ہیں، کوئی عام لوگ ہیں، اور یہ سارے اس ایک بہت بڑی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انسانی جان کی حرمت آج ختم ہو گئی، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ 75 سال سے ہم اسی طرح کے واقعات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر کچھ دنوں کے بعد کبھی اسکول میں بم بلاسٹ ہوتا ہے، ننھے منھے بچے چلے جاتے ہیں، کبھی بازاروں میں بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں جو ہے بچے، خواتین اور بہت سارے لوگ وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کبھی پولیس لائن میں دھماکے ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے جوان چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح کبھی امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگ وہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد والے لوگ اپنے ان کے دکھوں اور غموں کو ابھی انہوں نے سمیٹا نہیں ہوتا کہ ایک نیا غم، ایک نیا دکھ، ایک نئی پریشانی وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہی المیہ ہمارے باجوڑ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسانی جان کو یہ عزت اور احترام عطا کیا ہے، اس لیے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ بات ہم نے بنی اسرائیل کو بھی لکھ کر دی تھی۔ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا، جس نے کسی ایک جان کو قتل کر دیا ہے، فکأنما قتل الناس جمیعا، اس نے کل انسانیت کو قتل کر دیا، ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک جان کی حفاظت کر دی اس نے کل جہان کو بچا لیا ہے۔ اور قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما، کہ جس نے جان بوجھ کر کسی جان مومن کی جان کو قتل کیا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو اس پر سزا عطا فرمائیں گے۔ اور وہ سزا کیا ہے؟ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، وہ جہنم کی سزا ہے۔ دوسری سزا یہ بات ارشاد فرمائی، خالدا فیہا، ہمیشہ جہنم میں اس کو رہنا پڑے گا قاتل کو۔ اور تیسرا فرمایا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب نازل ہوگا۔ اور چوتھا فرمایا ولعنہ، اللہ کی لعنت اس پر آئے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ جل جلالہ اسے عذاب عظیم میں مبتلا کرے گا۔ اتنی سخت سزائیں صرف ایک قاتل کے لیے اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہے۔ حضور نبی اکرم
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیے، آپ نے ایک ایک جان کی حفاظت کی، بلکہ آپ نے جب کعبہ کو خطاب فرمایا تو یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اے کعبہ اطیبک، تو کتنا پاکیزہ ہے، اطیب ریحک، تیری خوشبو کتنی میٹھی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، ایک بندہ مومن کی جان تیری عزت سے، تیری حرمت سے، یہ بندہ مومن کی جان زیادہ ہے، اس کی عزت زیادہ ہے، اس کی حرمت زیادہ ہے، جس کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہو، جس کی حرمت جو ہے بیت اللہ سے زیادہ ہو، اللہ کے عظیم گھر سے زیادہ ہو، اس کا احترام ہو۔ آج وہ احترام کہاں گیا؟ جس طرح مکھی ماری جاتی ہے اس طرح آج انسان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اسپیشلی ہمارے ملک میں ہم 75 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں، جب ملک میں کوئی سیاسی طور پر اکھاڑ بچھاڑ ہوتی ہے تو ملک میں فسادات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان فسادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں ڈیل کی جاتی ہے، اور اپنی مرضی کے حکمران لائے جاتے ہیں، فیصلے کرائے جاتے ہیں جس طرح سے چاہیں کہ وہ کس کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، کس کے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ آج بین الاقوامی سامراج وہ فیصلے کرواتا ہے اور ہم مجبور ماض ہو کر اس کے فیصلوں پر چل رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اسلام کی عزت کا، غلبے کا اور اس کے طاقت و شوکت کا وہ دن ہمیں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، انسانیت کو آزادی ملے، اسے سکھ ملے، اسے رزق ملے، اسے وسائل معیشت اس کے پاس موجود ہوں، فرقہ واریت نہ ہو، نفرتیں نہ ہوں، لڑائیاں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، وہ ماحول بہترین جو حضور علیہ السلام نے، جماعت صحابہ نے، جماعت اہل البیت نے اپنے ادوار میں پیدا کیا تھا، اور اسلام کے عروج کا وہ دور 1000 سالہ رہا جہاں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آئی۔ آج وہ دور پھر اللہ جل جلالہ ہمیں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسپیشلی ہمارے اہل علم، ہمارے مذہبی لوگ جنہوں نے اس سسٹم کو قائم کرنا، دین کا جو فریضہ تھا اسے بھلا دیا اور اپنی انفرادی ذاتی اصلاح اور معاملات میں چل پڑے اور دین کا جامع تصور اپنی زندگیوں سے نکال دیا، اللہ جل جلالہ ہمیں وہ واپس لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان سب کی مغفرت ہو، ان سب جن کے دل غم زدہ ہیں، ہم ان کے غم میں شریک ہیں، اللہ جل جلالہ ان کے لیے سہولتیں، آسانیاں فراہم کرے تاکہ وہ دنیا کی اور آخرت کی آسانیاں حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔